جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ دنیا کس نے بنائی اور کیوں بنائی؟ جوان میں سمجھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو۔ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ یہ دنیا کس نے بنائی اور کیوں بنائی۔ آئیے اس سوال کے جواب کو دیتے ہیں۔ آپ سے امید ہے کہ ویڈیو کو پورا سنیں، ادھورا نہ سنیں، تاکہ بات صحیح سمجھ میں آئے۔ آپ سے امید ہے کہ آپ دھیان لگا کر سنیں گے اور سمجھ کر سنیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، جیسا کہ میں بیان کرتا ہوں توحید کے بارے میں کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے، کچھ نہ تھا اللہ تھا، کچھ نہ رہے گا اللہ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یاد رکھیں اس چیز کو۔ اب ویسے بھی آپ کائنات میں آنکھ کھول کر غور کریں، عقل کو کھولیں کہ ایک ہستی کے اشارے پر پوری کائنات چل رہی ہے، اور وہ سب کو لاکھوں کروڑوں انسانوں کو روز موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ تو اس چیز کو ہم سمجھیں کہ وہ خود موت سے پوتر ہے، پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ ہم جیسے انسانوں کو کتنوں کو پیدا کرتا ہے، کتنوں کو مار دیتا ہے، تو لہٰذا موت کو بھی اس نے پیدا کیا ہے۔ سب اس کے سامنے بے بس ہے اور محتاج ہیں۔ اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے۔ اب اس نے یہ کائنات جو بنائی ہے وہ ایمان والوں کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے، ایمان والے اور بغیر ایمان والے کو چھانٹنے کے لیے، کھرے اور کھوٹے کو چھانٹنے کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہلے فرشتے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اب اللہ نے جو ہے ہمیں پیدا کیا، انسان اور جنات کو۔ اب پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا، یعنی ہمارا امتحان لیا ہے سنسار میں بھیجنے کے بعد۔ سمجھ لیں، یہاں سب کچھ اللہ کا ہے اور اسی کی بادشاہت ہے ہر چیز پہ، اللہ تعالیٰ کی ہی بادشاہت ہر چیز کے اوپر ہے۔ اب یہ دنیا جو ہے زمین و آسمان کے بیچ اللہ نے ہمیں قید کر دیا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زمین و آسمان کے بیچ ہمیں قید کر دیا ہے، اور اس دنیا میں خود ہم سے چھپا ہوا ہے۔ بات کو سمجھیں، یعنی ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے، غیب ہمارے لیے ہے۔ غیب کا مطلب چھپی ہوئی چیز۔ تو اب ہم سمجھیں کہ اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو لہٰذا ہم غیب میں ہیں، اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ ہمیں دیکھتا ہے۔ اب اللہ نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو بنا دیا ہے، رچنا ہمارے اندر، فطرت، اپنی مرضی ڈال دی۔ کیا کہ اچھائی پہ چلو، برائی سے بچو۔ اچھائی میں ہمارے اندر سکون پیدا کر دیا، اور برائی سے نفرت اور بے چینی، گھبراہٹ پیدا کر دیا۔ اللہ کی رچنا ہے ہمارے اندر، جنت کے شوق رکھ دیے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کا جیون ہو، مگر اس کائنات کا سسٹم ایسا نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں کبھی دکھ نہ ملیں، مگر اس کائنات کا سسٹم دکھوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں غم نہ ملے، مگر اس کائنات کا سسٹم غموں سے بھرا ہوا ہے اللہ کی طرف سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بیماری نہ ہو، مگر یہ کائنات کا سسٹم بیماریوں سے بھرا پڑا ہے۔ ہمارے اندر کیا سپنے ہیں اور یہاں کیا ہو رہا ہے، اس چیز کو دیکھیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں جو ہے بڑھاپا نہ آئے، جوان ہم ہمیشہ رہیں، لیکن ہم یہاں بوڑھے ہوتے رہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہم کبھی نہ مریں، اور ایسا جیون دے دیا ہے ہمیں کہ جس کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں۔ انسان خود ہوش میں نہیں ہے، یعنی اس کائنات میں آنے کے بعد انسان اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ سمجھیں بات کو ہم، اس کائنات میں انسان آنے کے بعد اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ کیسا اندھیرا؟ کہ زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، مگر دنیا میں اس گمان میں رہتا ہے کہ میں ہمیشہ رہوں گا۔ یہ اندھیرا، خود اپنے جیون کی سچائی سے اندھا۔ اب اس غفلت میں، اس اندھکار میں، اس دنیا میں انسان ڈوب جاتا ہے، اور اسے مر کر لوٹنے کا ہوش نہیں آتا۔ حالانکہ اپنے سامنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے، مگر دیکھ کر بھی اندھا ہوتا ہے، اپنی موت سے بے ہوش اور بے خبر ہوتا ہے۔ یہ اندر کی ہوش کی بات کر رہا ہوں میں۔ زبان پہ تو سب کا رکھیے، ارے مرنا سب کو ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
اندر سے ہوش میں آنے کا نام ہی ایمان ہے، اور اندر سے وہی ہوش میں آئے گا جو اللہ سے سچائی کی نیتی اپنائے گا، اللہ تعالیٰ سے سچائی کی نیتی اپنائے گا اور اس سے ایمان مانگے گا۔ تو اب ہم سمجھیں کہ اس اندھکار سے، اب ہم دیکھیں اس دھرتی پر کتنے انسان بھرے پڑے ہیں، اور زیادہ تر سب غفلت میں، دنیا کے دھوکے کے نشے میں۔ کائے کے نشے میں؟ دنیا کے دھوکے کے نشے میں۔ ایسے جیون ہے بالکل بیکار زندگی، کل ختم ہو جائے، آج ختم ہو جائے، ابھی ختم ہو جائے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ سب جانتے ہیں اس چیز کو، مگر دنیا میں کوٹھی بلڈنگ مال دولت کی دوڑ ایسے لگا رہے ہیں جسے دنیا میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب دنیا میں جو اندھکار ہے، اللہ کا ذکر سامنے آتا ہے، سچائی سامنے آتی ہے، مگر انسان لاپرواہی کرتا ہے۔ جو اللہ کے سمبندھ میں لاپرواہی کرے گا، دنیا کی کولی بھرے گا، مال دولت کے پیچھے بھاگے گا، اس حالت میں اسے ایمان نصیب نہیں ہو سکتا ہے، یاد رکھیں۔ تو اب اس اندھکار میں انسان، ہم دیکھیں کتنی بھیڑ دھرتی پہ بھٹکی ہوئی ہے، اور سب دنیا کی دوڑ لگا رہے ہیں، موت کے بعد کی زندگی سے اندھے ہیں، جیون کے مقصد کو سمجھنے سے اندھے ہیں، دنیا کے دھوکے میں لین ہیں۔ اب جو اس دنیا کے دھوکے میں سے دھیان ہٹائے اور غور کرے، مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، مجھ سے چاہتا کیا ہے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا، میری جان کس کے قبضے میں ہے، دنیا میں مجھے کس نے بھیج دیا، ارے کیوں بھیجا ہے، اور میرے نہ چاہنے کے باوجود مجھے کون موت دے کر اٹھا لے گا، میں تو مرنا نہیں چاہتا، لیکن وہ میرے نہ چاہنے کے باوجود جب اس کا حکم آئے گا تو مجھے خود پتہ نہ ہوگا کہ میری زندگی کا دنیا میں آخری دن ہے، مجھے خود معلوم میری ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کیا سمسیا ہے؟ جو انسان اس دنیا سے دھیان ہٹا کر اور ایک اللہ کی طرف رجوع ہوگا، دھیان لگائے گا، اور پھر اللہ کی کھوج میں تکلیف اٹھائے گا، اور پھر دھرم کے پکشپات سے نکل کر ہر دھرم کا گیان حاصل کرے گا، اور اچھائی کو پکڑے گا اور برائی کو چھوڑ دے گا، اور اللہ کی کھوج میں تکلیف اٹھائے گا، بے شک وہی ایمان کو پائے گا۔ جس کو سچائی کی تلاش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سچ دکھا کے رہے گا۔ جس کو سچائی کی تلاش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سچ دکھا کر رہے گا۔ تو جو اس دنیا کے دھوکے کی غفلت میں سے نکلے گا، مانو کہ یہ اس نے اپنے جیون کے مقصد کی طرف دوڑا، اس نے غور کیا، تو یہ ایمان کو پالے گا۔ پوری کائنات میں اب یہ کامیاب ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ باقی دنیا کے اندر، دنیا میں جو انسان دوڑ لگا رہا ہے، چاہے دنیا کا بادشاہ بن جائے، منتری بن جائے، دنیا میں کسی بھی چیز کی دوڑ لگائے، وہ بھی جیون کا سمے پورا کر رہا ہے، لیکن موت کے بعد ناکام ہے، موت کے بعد تباہ اور برباد ہے۔ جو اپنے مالک کو جس مقصد سے اللہ نے پیدا کیا، اس مقصد کو پورا نہ کیا اور مر گیا دنیا سے ایسے ہی، تو وہ موت کے بعد ناکام ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، ہم کچھ نہ تھے، انسان بنایا، دنیا دکھائی، دنیا میں بھیجا، ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پال رہا ہے، جیون کا سمے دے دیا ہے، اور ہم نے اسی اللہ کا احسان نہ مانا، اسی کی طرف دھیان نہ لگایا، تو بھئی موت کے بعد سوائے جہنم کی آگ کے اور ہم کس چیز کے حقدار ہیں؟ کس چیز کے حقدار ہیں؟ اگر ہم نے دنیا میں یہاں اس جیون کے دھوکے کی حقیقت پہ غور کیا، یہ جیون دھوکا ہے، یہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ ارے میں یہاں کیوں دل لگائے پھر رہا ہوں لوگوں سے، دنیا سے، ان چیزوں سے، یہ سب دھوکا، یہ کبھی بھی چھوٹ سکتا ہے۔ اور اللہ کی طرف دھیان لگائے جس نے پیدا کیا ہے، اس کو راضی کرنے میں لگ جائے، محنت کرے، اور جو عمل کرے دل سے کرے، دکھاوے سے نہ کرے، غفلت سے نہ کرے، لاپرواہی سے نہ کرے، نماز پڑھے دل سے پڑھے، اللہ کا جو عمل کرے دل سے کرے، اور سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ اللہ کی طرف دھیان لگائے، اس کا علم حاصل کرے، قرآن کو سمجھ کے پڑھے، اور جو علم کی بات سمجھا رہے ہیں ان کی بات پہ غور کرے، دھیان کو لگائے، اور دھیان کو مستقل لگائے۔ یہ نہیں کہ تھوڑی بہت بات سن کے ہٹ گئے پھر پیچھے، نہیں، انسان یہ ارادہ کر لے جب تک زندہ رہوں گا اللہ کی کھوج کرتا رہوں گا، اور مجھے اس ایمان کو پانا ہے اور اس مقام تک پہنچنا ہے جس مقام سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اگر میں نے اللہ کو راضی کر لیا تو میں نے اپنے جیون کا مقصد پورا کر لیا، اس دنیا میں آنے کا میرا مقصد کامیاب ہو گیا۔ اس لیے میں جب کام کرتا ہوں کوئی محنت کا، مجھے تکلیف ہوتی ہے جب انسان محنت کا کام کرتا ہے، تو میں یہ سوچتا ہوں اگر اللہ راضی ہے تو میری ساری محنت کامیاب ہے، اگر اللہ ناراض ہے تو میری ساری محنت ناکام ہے۔
موت کے بعد فیصلہ ہے بھائی. اور اللہ راضی ہونے کا بندے کو ایک احساس کراتا ہے. جس بندے کا تعلق اللہ سے بن جاتا ہے اللہ اسے اپنا چمتکار دکھاتا ہے. کھیل تماشا نہیں ہے. جو لوگ دل سے اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں، اللہ کے ساتھ چیٹنگ بازی نہیں کرتے، سچائی کے ساتھ سچائی کی نیتی اپنا کر اللہ کی طرف دوڑتے ہیں اللہ ان کو دکھاتا ہے، ان کو ایمان کا مزہ چکھاتا ہے. تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں کہ یہ دنیا اللہ نے جو بنائی ہے یہ اس لیے بنائی ہے تاکہ ایمان والوں کو چھانٹا جائے. اس دنیا کا سسٹم ہی ایسا بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کھرا اور کھوٹا بالکل ٹھیک طرح چھٹ جاتے ہیں. کھرا اور کھوٹا، اچھا اور برا بالکل ٹھیک طرح چھٹ جاتے ہیں. اب ہم سمجھیں اور غور کریں کہ انسان دیکھیں یہاں زیادہ تر اندھے ہیں سچائی سے کہ موت کے بعد کی زندگی کہاں ہے، دکھتی نہیں. اللہ کہاں ہے، دکھتا نہیں. کائنات اپنے آپ چل رہی ہے. کتنے لوگ آپ کو کہتے ملیں گے کائنات اپنا آپ چل رہی ہے، ایٹومیٹک سسٹم ہے. وہ سچائی سے اندھے ہیں، اندھکار میں ڈوب چکے ہیں، وہ غور نہیں کرتے. تو اس کائنات کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں کو ہمیشہ کی زندگی دینی ہے، ہمیشہ کی زندگی دینی ہے، ہمیشہ کی جوانی دینی ہے، ہمیشہ کے سکھ دینے ہیں، ہمیشہ کی خوشیاں دینی ہیں، ہمیشہ کی بہار دینی ہے. تو اسی لیے ایمان والوں کا یہاں سخت امتحان ہے. ایمان والوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے. ایمان والے دنیا کی دوڑ نہیں لگاتے، مال دولت کی دوڑ نہیں لگاتے، وہ صرف وفروا الی اللہ، اللہ کی دوڑ لگاتے ہیں. وہ سچائی کو پہچان لیتے ہیں یہ جیون دھوکا ہے، یہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، یہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے. یہاں اس جیون سے دل لگانا سمجھداری کی بات نہیں ہے. جس مالک نے جیون دیا ہے اسے راضی کرنا یہ ہے سمجھداری کی بات. اگر وہ راضی ہوا تو پھر ہمیشہ کا جیون کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ اگر فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی سے دل مت لگا، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، بندہ اگر دل ہٹاتا ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہت بڑا انعام دینے والا ہے، بہت بڑا انعام دینے والا ہے. ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی نعمتیں، ہمیشہ کا کھانا پینا، ہمیشہ کی بہار، ہمیشہ کی موج، ایسا جیون. تو اس لیے بہت بڑی انسانوں کی بھیڑ ہے دھرتی پر جو دنیا بٹورتے ہوئے مر رہی ہے، دنیا کے پیچھے لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں. ہم دیکھیں لوگ جو ہیں پولیٹیشن میں الیکشن بازی میں چاہ رہے ہیں کہ ہم جیت جائیں، ہماری سرکار بن جائے، ہم منتری بن جائیں، ہم یہ بن جائیں، ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر لوگ دنیا پہ لٹ پٹ گئے. موت کے بعد کچھ نہ پلے پڑے گا. انہیں کوئی ہوش نہیں زندگی کا کہ موت کے بعد ایک اور زندگی ہے. ہمارا یہاں امتحان چل رہا ہے، ارے اصل زندگی وہ ہے، ارے یہ زندگی دھوکہ ہے، یہاں ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے تھوڑی سی زندگی دے کر کے ہمیں، یہاں ہمیں چھوٹ دی گئی ہے، یہاں ہمارا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے. انہیں کوئی ہوش نہیں ہے. دنیا کی دوڑ لگا رہے ہیں، دھرتی پہ فساد پھیلا رہے ہیں، قتل و غارت پھیلا رہے ہیں. تو یاد رکھیں کہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی انسان، کتنے لوگ ہیں، کوئی کسی چیز کی دوڑ لگا رہا ہے، کوئی کسی چیز کی دوڑ لگا رہا ہے، کوئی کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی کسی چیز کی. دنیا میں کتنے سارے انسان ہیں اور کتنی ساری سمجھ اور سوچ ہیں ان کی، دنیا میں دوڑ لگا رہے ہیں. مگر کوئی انسان سوچے، جو اس چیز کی طرف سوچے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، اللہ کی طرف دھیان لگائے، وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے. وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے وہ جو غور کرے، سوچ و وچار کرے، دھیان لگائے اور پھر اللہ کی طرف مستقل مڑ جائے، اس کا لگاتار علم حاصل کرتا رہے، اللہ کی طرف دھیان لگا دے. تو دھرتی پہ اتنی ساری انسانوں کی بھیڑ گھوم رہی ہے، زیادہ تر انسانوں کو اس زندگی کا کوئی ہوش نہیں ہے، اس کی سچائی کا کوئی ہوش نہیں ہے. یہ جیون دھوکہ ہے، یہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، یہاں کی ہر چیز دھوکہ ہے، یہ کبھی بھی چھین سکتی ہے، کوئی ہوش نہیں ہے اس چیز کا. اس لیے ہم غور کریں اور سوچ و وچار کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ارے کائنات کا بنانے والا خود فرماتا ہے قرآن میں کہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، کھیل تماشا ہے. اور اب تو یہ دنیا کی زندگی اور زیادہ کھیل تماشا بن گئی ہے. جگہ جگہ قدم قدم پہ دھوکہ، ہر چیز میں ملاوٹ، ہر چیز میں جھوٹ مکاری. ہر انسان ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں لگا ہوا ہے. آج کے زمانے میں دنیا کی زندگی اور زیادہ کھیل تماشا بن چکی ہے. بھائی دیکھو، اللہ تعالیٰ مالک ہے
اور اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، تو ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ تو ایک بات تو میں نے طے کر لی ہے، میں تو اپنی بتا رہا ہوں، ایک بات میں نے طے کر لی ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد جنت میں داخل کرے یا جہنم میں داخل کرے، تو اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ ہم بے بس ہیں، محتاج ہیں، اور موت پر ہی معلوم پڑے گا کہ اللہ راضی ہے یا ناراض۔ تو اللہ تعالیٰ موت کے بعد چاہیں جنت میں داخل کرے یا جہنم میں، لیکن ایک بات میں نے طے کر لی ہے کہ دنیا کے اس دھوکے کے گھر سے دل نہیں لگاؤں گا، دنیا کے دھوکے کے گھر سے، دنیا کی کسی بھی چیز سے دل نہیں لگاؤں گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو۔ دفع کرو جس دنیا کو چھوڑ ہی جانا، اس پہ دل کیا لگانا۔ شیطان نے، ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ تر لوگوں کو کھلونا بنا دیا ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سی جو ہے لوگوں کو کہتے ہوئے سنتے ہیں، اور وہ فلم کا ڈائلاگ مارتے ہیں کہ نہ ٹینشن دینے کا لینے کا نہیں ہے، شیطان کا چکر، یعنی کہ دوسروں کو دکھ دو، تم دکھ مت لو۔ اب یہ کتنا الٹا چکر ہے، سمجھ سکتے ہیں؟ بھائی برائی کی تاثیر کیا ہے؟ بے چینی، پریشانی۔ جب انسان کسی کو ٹینشن دے گا، دکھی کرے گا، تو وہ بھی تو بے چینی لے گا۔ ناری بات سن میں ہیں؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ نہ تم خود دکھی رہو اور نہ کسی اور کو دکھی کرو، نہ خود ٹینشن لو نہ کسی کو ٹینشن دو، دھرتی پہ فساد نہ پھیلاؤ۔ اس لیے جو اللہ کا علم ہے وہی انسان کو برائی سے بچاتا ہے، انسان علم کو حاصل کرے اور برائی سے بچے۔ تو جو انسان دل سے اللہ کی طرف رخ موڑے گا اپنا، اور دھیان لگائے گا اور اس کی کھوج کرے گا اور دل سے عمل کرے گا، تو اللہ سب کے دلوں کا حال جانتا ہے، انشاءاللہ اس کو ایمان نصیب ہوگا، ہدایت نصیب ہوگی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایمان نصیب فرمائے گا۔ اور جو انسان دل سے نہیں لگے گا، دل سے دنیا پہ لگے ہوئے ہیں اور دین کی طرف کوئی ہوش نہیں، لاپرواہی ہے، تو بھئی یاد رکھیں، چور بھی نماز پڑھتے ہیں، ہاں، ڈکیت بھی نماز پڑھتے ہیں، بلاتکاری بھی نماز پڑھتے ہیں، تو ایسی نماز سے کوئی فائدہ نہیں ہے جو اللہ کی ہدایت کے بغیر ہو۔ اللہ کی ہدایت اسی کو ملے گی جو اللہ ساری کائنات سے رخ موڑ کر اللہ کی طرف رخ موڑے گا اور دل سے اللہ کی کھوج کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا، اور ہدایت جب دے گا تو اللہ اسے سچائی کے ہوش میں لائے گا، اس دنیا کے دھوکے کے اندھیرے سے باہر نکالے گا۔ جب وہ خود ہوش میں آ جائے گا تو وہ پھر صحیح سمجھ کے ساتھ سمجھ جائے گا کہ کوئی گناہ کرنا میرے لیے بہت برا ثابت ہوگا موت کے بعد، وہ سمجھ جائے گا، پھر وہ گناہ سے رکے گا۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا دنیا کا نشہ، دنیا کا دھوکہ موت سے پہلے ہٹ گیا ہے، ہاں، تو وہ ایمان بنا کے لے جائے گا۔ اور بڑا بدبخت ہے وہ انسان جس کا دھوکہ موت پہ کھلا۔ ہاں، انسان کو مرتے ٹائم ہوش آتا ہے کہ جیسے میں نے دوسروں کو مرتے ہوئے، دنیا چھوڑتے ہوئے دیکھا، آج میرا بھی جو ہے ایسے ہی مرنے کا اور دنیا چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر اسے پچھتاوا ہوتا ہے کہ اے کاش مجھ سے یہ بھول کیسے ہو گئی، جس مالک نے مجھے سب کچھ دیا تھا اسی سے میں لاپرواہ بنا رہا اور دنیا کے دھوکے میں لین رہا، میں نے جیون کے وقت کو برباد کر لیا، آج میں ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہار گیا ہیں، جہنم کی آگ میرے مقدر میں ہو گئی، یہ بھول مجھ سے کیسے ہو گئی۔ لیکن پھر پچھتانے سے کچھ نہیں بنے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، محنت کرو، ایمان کو بناؤ، تاکہ موت کے بعد جو اصل زندگی جنت کی ہے، سورگ کا جیون ہے، وہ حاصل ہو جائے ہیں۔ جنتی لوگوں کی زندگی اتنی بہترین ہے، جنتی لوگوں کی زندگی کا ذریعہ اللہ کی تسبیح بنا دیا گیا ہے، اس کا ذکر، اس کا گڑگان بنا دیا گیا ہے۔ جس پرکار انسان کو سانس لینے میں کوئی دقت نہیں آتی یا کام کرنے میں، سانس لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اسی پرکار جنت میں لوگ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں گے، اس کا گڑگان کریں گے۔ تو بھئی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے اور امتحان لینے کے لیے بنائی ہے، کھرے اور کھوٹے کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے، ایمان والے اور بغیر ایمان والوں کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے۔ ایمان والوں کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے، ہمیشہ کا جیون ہے، اور بغیر ایمان والوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ کی بربادی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا۔ اور بھئی میں ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں، لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں
کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکلیں اور روشنی میں آئیں اور اپنے جیون کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کی طرف لے جائیں۔ اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔